يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا إنهم بشک وہ ان یظہروا اگر وہ قابو پا لیں گے علیکم تم پر یرجموکم تو تمہیں سنگسار کر دیں گے او یعیدوکم یا تمہیں دوبارہ لے جائیں گے فی ملتہم اپنے ملت میں اپنے دین میں ولن تفلحوا ولن اور ہرگز نہیں تفلحوا تم فلاح پاؤ گے اذن اس وقت ابداً کبھی بھی اصحاب کہف بیدار ہوتے ہی اپنے میں سے کسی کو اپنے پاس موجود رائج الوقت جو سکہ تھا وہ دے کر شہر کی طرف آبادی کی طرف روانہ کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے ایک تو وہاں پہ جا کے سب سے پاکیزہ اور حلال کھانا تلاش کرنا ہے وہ ہمارے لیے لے کر آنا ہے دوسری بات وہاں مخاطبین سے نرمی سے بات کرنی ہے تیسری بات کسی کو ہمارے بارے میں معلوم نہیں ہونے دینا ہے کیوں انہم ان یظہروا علیکم اگر وہ تم پر قابو پا لینے کی صورت میں کیا ہوگا دو کاموں میں سے کام وہ ضرور تمہارے ساتھ کریں گے اور دونوں صورتوں میں تمہارے نقصان ہی نقصان ہے پہلی فرصت میں وہ یہ کوشش کریں گے کہ تمہیں اپنے دین سے تمہارے عقیدے سے تمہیں محروم کرنے کی کوشش کریں گے تمہیں اپنے دین میں واپس لے جانے کی کوشش کریں گے بت پرستی میں واپس لے جانے کی کوشش کریں گے اگر بت پرستی میں واپس جانے کی صورت میں بھی تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے اور یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے یرجموکم وہ تمہیں رجم کر دیں گے سنگسار کر دیں گے اس سے بظاہر یہ بات معلوم ہوتی ہے جب ان نوجوانوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا تھا تو ان کے سامنے دو آپشن رکھا گیا تھا ایک یہ کہ واپس آ جاؤ تمہیں وہی پروٹوکول ملے گا اگر واپس نہ آنے کی صورت میں بطور سزا ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے لہذا ان کو وہ بات یاد تھی تو کہتے ہیں کسی کو خبر ہونے نہ دے اگر خبر ہونے کی صورت میں تم پر قابو پانے کی صورت میں یا تمہیں سنگسار کر دیں گے قتل کر دیں گے یا تمہیں اپنے ملت میں اپنے دین میں واپس لے جائیں گے وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا اس صورت میں کبھی بھی تم کامیاب نہیں ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں حکم دیا ہے جب بھی کوئی کام کرے استعینوا علی حوائجکم بالکتمان پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کوئی بھی کام کرے اس کام کو کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے جس کو ہم صیغہ راز کہتے ہیں چھپا کر لیا کرو استعینوا علی حوائجکم بالکتمان اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے اس کام کو خفیہ رکھ کر اس سے بھی مدد لیا جائے یہ بھی اللہ والوں کا طریقہ کار ہے اصحاب کہف وہ اپنے معاملے کو صیغہ راز میں رکھنا چاہتے ہیں اور یہ جو صورت ہے یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوتی ہے مکی ادوار کی پہلی صورتوں میں سے ہیں اور یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین مستقبل کے حوالے سے ایک روڈ میپ اللہ رب العالمین دے رہے ہیں اگر دین کے حوالے سے آپ پر ظلم و ستم کا انتہا ہو جائے آپ کے پاس مخرج وہی ہے نکلنے کا راستہ وہی ہے بچنے کا راستہ وہی ہجرت والی راستہ اصحاب کہف بھی اپنے دین کو بچانے کے لیے ایک کفریہ ماحول سے نکل کر ایک آزاد ماحول میں اس لیے منتقل ہو گئے تھے تاکہ آزادی کے ساتھ اپنے دین پر پیروکار ہو سکے اس پر عمل کر سکے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہجرت کو
اصحاب کہف کے ساتھ اگر ہم اس کا موازنہ کریں، کمپیر کریں، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی صورت کے اندر، آپ ان کو بتا دیں کہ میرے رب تمہیں اس سے بھی تعجب خیز اپنی قدرت تمہیں دکھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کے موقع پہ وہ 309 سال غار میں رہے۔ پیارے پیغمبر 3 دن غار سور میں پیارے پیغمبر علیہ السلام رہے۔ ان کے قریب دشمن نہیں پہنچے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دشمن پہنچ گئے تھے، دشمن پہنچ گئے تھے۔ وہاں پر بھی اللہ رب العالمین کی قدرت کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور اسی کو ایک ہندو شاعرہ ہے، وہ ان الفاظ میں اگر دیکھا جائے ہم مسلمانوں کے مقابلے میں بہت سے غیر مسلم ہماری تاریخ سے واقف ہیں۔ وہ کہتی ہیں خدا جس کی حفاظت کا حیا جب ٹھان لیتا ہے تو مکڑی کی چادر تان دیتا ہے، اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دیتا ہے، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین سورہ کہف کے ذریعے آپ اور صحابہ کرام کی یہ ذہنی تربیت کر رہے ہیں، اگر آپ کو مجبور کرنے کی صورت میں آپ کے لیے بھی نجات کا وہی راستہ ہے جو اصحاب کہف نے، اور اصحاب کہف سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس راستے پہ چلے تھے وہ ہے ہجرت کا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہجرت کا یہ جو راستہ ہے یہ قیامت تک کے لیے یہ آپشن کھلا ہے، لا تنقطع التوبہ حتی تنقطع الہجرہ ولا تنقطع التوبہ حتی تطلع الشمس من مغربها۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں توبہ اس وقت تک توبہ کا دروازہ کلوز نہیں ہوگا، بند نہیں ہوگا جب تک ہجرت کا چپٹر، ہجرت کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اور ہجرت کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوتا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ مہاجر کی تعریف کر کے بات کو میں سمیٹوں گا۔ مہاجر کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر مہاجر کی 2 تعریفیں ہیں۔ ایک یہ ایک کفریہ ماحول کو چھوڑ کر ایک اسلامی ماحول میں اپنے آپ کو شفٹ کرنے کا نام، منتقل کرنے کا نام یہ ہجرت ہے۔ ایک ہجرت کی تعریف نبی علیہ السلام جو ہر فرد ہر معاشرے میں رہ کر وہ ہجرت کر سکتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں والمحاجر من حاجر نفسه مما نهى الله عنه ورسوله۔ مہاجر وہ ہے ان تمام کاموں کو چھوڑنے والا جن کاموں سے اللہ نے اور رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ والمحاجر من حاجر ما نهى الله عنه ورسوله۔ مہاجر وہ ہے جو ان تمام کاموں کو چھوڑ دیتا ہے جن کاموں کو چھوڑنے کا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ کم سے کم اس لیول کی ہجرت ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام کاموں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے جن کاموں کو چھوڑنے کا اللہ رب العالمین نے یا رسول رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ انہم بے شک وہ ان یظہروا اگر وہ قابو پا لیں گے علیکم تم پر، یرجموکم تو تمہیں سنگسار کر دیں گے، او یعیدوکم یا تمہیں دوبارہ لے جائیں گے فی ملتہم اپنے دین میں، ولن تفلحوا اذن ابدا ولن تفلحوا اور ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے تم اذن اس وقت ابدا کبھی بھی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔